वसीयत के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। सितंबर 2023 में जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो बज़ाहिर लगता था कि उन्होंने बग़ैर सोचे समझे उन पर अटैक किया है, लेकिन जनवरी में हमास के स्पोक्समैन अबू उबैदा ने बताया कि दरअसल वो एक यहूदी साजिश को रोकना चाहते थे, और वो यहूदी साजिश ये थी कि यहूदियों ने टेक्सास से 5 सुर्ख बछिया जो थी वो इंपोर्ट की थी, जो टेंपल इंस्टीट्यूट में पल रही हैं, और उनको वहाँ पर इंपोर्ट करने का मकसद ये था कि उनको कुर्बान किया जाए। उनको अभी पाला जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है, उनको संभाला जा रहा है ताकि वो तैयार हो सके उस कुर्बानी के लिए, जो कुर्बानी उनकी देने के लिए जो कुर्बानगाह है वो उन्होंने तैयार कर लिया, बना ली है, और अब वो उसे कुर्बान करने की तैयारी कर रही है। जब वो उसे कुर्बान कर लेंगे तो बाज़ उलमा की राय के मुताबिक जो शायद तालमूद से उन्होंने ली है, वो उससे पूरी कौम को पाक करेंगे, और पूरी कौम को पाक करने के बाद जो मस्जिद अक्सा है वो उसको शहीद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि यहूदी ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं? इसराइलियों का ये सब कुछ करने के पीछे मकसद क्या है? दरअसल मकसद ये है कि उनके मुताबिक जब तक तीसरी हैकल को वो तामीर नहीं कर लेते, तब तक जो मसीह है या मसाया है, या जिसे हम मसीह खुदावन कहते हैं, वो नहीं आएगा। उसकी आमद के लिए लाजमी है कि तीसरी हैकल को तामीर किया जाए, और वो तीसरी हैकल को तामीर करने के लिए अपनी इस साजिश को लेके चल रहे हैं, और इसकी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बहुत सारे शवाहिद हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे सबूत हैं जो हमारे सामने बार बार पेश किए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो अब तैयार हैं कि जिस दिन उन्हें इशारा मिले उस दिन वो अपने मज़हब के मुताबिक इनको कुर्बान करें, और बाकी जो उनकी इसके बारे में प्लानिंग है उसको कंप्लीट करें। यहाँ पर हमें ये बात देखनी चाहिए कि क्या ये जो सोच हमारे सामने पेश की जा रही है, क्या इस सोच का ताल्लुक महज एक कॉन्स्पिरेसी के साथ है, या क्या इस सोच का ताल्लुक उन किताबों के साथ भी है जिनका बार बार नाम लिया जा रहा है? क्योंकि कई मरतबा जब मैंने इसके बारे में वीडियोस देखी तो पता चला कि बार बार तौरात तालमुद का नाम लिया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में हम तफसील से देखते हैं कि तौरात जो है वो तो बाइबल का हिस्सा है, तो हमें बाइबल के मुताबिक देखना चाहिए कि क्या ये जो बछिया कुर्बान करने की कोशिश की जा रही है, ये जो रेड हाइफर्स की बात हो रही है बार बार हर जगह पर, क्या किताब मुकद्दस इसकी सपोर्ट करती है? क्या तौरात की 5 किताबें जो हैं वो इस बारे में हमें कुछ बताती हैं? तो आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलें, और खुदावंद के कलाम में से हम इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तौरात की 5 किताबों में से चौथी किताब जो है उसे हम गिनती की किताब कहते हैं। उसके 19वें बाब की उसकी पहली आयत से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि शरा के जिस आइन का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तू बनी इसराइल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बछियां लाए जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो, और तुम उसे लेकर अलीअज़र काहिन को देना कि वो उसे लश्करगाह के बाहर ले जाए, और कोई उसे उसी के सामने ज़िबा कर दे, और अलीअज़र काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उसे खैमा इज्तिमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के, फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे, यानी उसका चमड़ा और गोश्त और खून और गोबर उन सबको वो जलाए। फिर काहिन देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें गाय जलती हो डाल दे। तब काहिन अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, उसके बाद वो लश्करगाह के अंदर आए। फिर भी काहिन शाम तक नापाक रहेगा, और जो उस गाय को जलाए वो भी अपने कपड़े पानी से धोए और पानी से गुस्ल करे, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और कोई पाक शख्स उस गाय की राख को बटोरे और उस लश्करगाह के बाहर किसी पाक जगह में धर दे। ये बनी इसराइल की जमात के लिए नापाकी दूर करने के पानी के लिए रखी रहे, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। और जो उस गाय की राख को बटोरे वो भी अपने कपड़े धोए और वो भी शाम तक नापाक रहे। और ये बनी इसराइल के लिए और उन परदेशियों के लिए जो उनमें बूदोबाश करते हैं एक दायमी आइन
ہوگا، خدا ان کے کلام کے پڑھے اس نظارے پر اس کی برکت ہو۔ یہاں پر جب ہم سرخ بچیا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس کی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بے داغ ہو، اس کے بیچ میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی کہ اس کا رنگ جو ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، وہ پوری کی پوری ایک ہی رنگ کی یعنی کہ سرخ رنگ کی ہونی چاہیے، اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیاں لائے جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، یعنی کہ ابھی وہ بغیر کسی بھی قسم کی مشقت کے پلی ہو، اور اس حالت میں وہ اس لائق ہے کہ وہ خداوند کے حضور قربان کی جائے۔ جب ہم اس سارے واقعے کو دیکھتے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر دراصل ایک بچیا کو قربان کرنے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس حوالے میں جس بچیا کا ذکر ہے اس کا جو ہیکل کی تعمیر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جب ہم پہلی ہیکل کی تعمیر کو دیکھتے ہیں جس کو سلیمان بادشاہ نے تعمیر کیا تو وہاں ہمیں کسی بچیا کی قربانی کا ذکر نہیں ملتا۔ جب ہم دوسری ہیکل کی بات کرتے ہیں جو کہ اسیری سے واپس آنے کے بعد دوبارہ یہودیوں نے بنائی اور جس کو بہتر کیا یا جس کو وسیع کیا ہیرودیس نے، جس کو ہیرودیس اعظم کہا جاتا ہے، تو اس کی جو ہیکل ہے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کہیں پر ہمیں اس طرح کی کسی قربانی کا ذکر نہیں ملتا۔ اور جب ہم نئے عہد نامے میں آ کر بطور مسیحی اس کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ دراصل ہمارا اب کسی ہیکل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اب ہمیں کسی ہیکل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے وہ اشارہ دراصل ایک نبوت کی طرف ہے، جو کہ ہم دوسرے تسلنیکیوں کے خط اور اس کے دوسرے باب کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں۔ جب خداوند کے کلام میں ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو تیسری ہیکل بنائی جائے گی وہاں یہ آئے گا جو خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ اینٹی کرائسٹ ہے، یہ مخالف مسیح ہے، یا جسے ہم کالا دجال کہتے ہیں۔ یہ بے شمار نام ہے جو ہمارے یہاں لیے جاتے ہیں جس سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر ہم اسے مخالف مسیح کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا اگر تیسری ہیکل نہ بنے تو مسیح خداوند نہیں آئیں گے؟ کیا مسیح خداوند کو آنے سے کسی انسان کا کوئی عمل روک سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جب ہم نئے عہد نامے کے ایماندار کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نئے عہد نامے میں اب جو ہیکل ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ خداوند کے کلام میں اگر ہم دیکھیں تو خداوند کے کلام میں ہمیں ملتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ خداوند کے کلام کے مطابق، اس حوالے کے مطابق اب ہمیں کسی مقدس، کسی ٹیمپل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو بہت بڑی کانسپریسی اس وقت کی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دراصل جب تک تیسری ہیکل نہیں بنے گی، تیسرا ٹیمپل نہیں بنے گا، تیسرا مقدس نہیں بنے گا، مسیح کا آنا نہیں ہوگا۔ یہ دراصل بالکل غلط ہے۔ جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہمیں بیلوں اور بکروں کے خون کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دور گزر چکا ہے۔ مسیح خداوند نے اپنی قربانی دینے کے وسیلے سے تمام قربانیوں کے سسٹم کو ختم کر دیا ہے۔ اب ہمیں کسی قسم کی بھی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، جیسے کہ یہودیوں نے اس سوچ کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلایا ہے، پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچایا اور پوری دنیا کو ایک طرح سے ایک نئی سمت میں جوڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، تو یہاں بالکل واضح طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم سرخ بچیا کی ان آیات کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ اشارہ کسی بھی جاندار کے اوپر پورا نہیں ہو سکتا۔ سرخ بچیا کی ان آیات کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیاں لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، اور تم اسے لے کر الیعزر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کرے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں بے داغ ہے، یہاں بے عیب ہے۔ جب ہم مسیح خداوند کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ بے داغ اور بے عیب رہا،
جب ہم مسیح خداوند کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس کو لشکرگاہ سے باہر یعنی کہ یروشلم سے باہر لے جا کر وہاں پر مصلوب کیا گیا، اور یہاں پر لکھا ہے کہ کوئی اسے اسی کے سامنے یعنی کہ کوئی اور اسے اسی کے سامنے ذبح کرے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو مسیح خداوند کو یہودیوں نے مصلوب نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو یہودیوں کے لیے رومیوں نے مصلوب کروایا تھا۔ تو ان آیات کا اطلاق دراصل کسی جانور پر نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کا اطلاق ہمیں مسیح خداوند پر ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، اور یہاں اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ نبوت نہیں، یہ ایک حکم ہے، اور اس حکم میں مسیح خداوند کی ذات کی جھلک ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن جو لوگ اس کو ایک نبوت بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ دراصل غلطی کر رہے ہیں۔ جب ہم نئے عہد نامے کی روشنی میں ان تمام آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہمیں نہ کسی قربانی کی ضرورت ہے، نہ کسی تیسری ہیکل کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا منجی جو ہے وہ ہمیں نجات دینے کے لیے اپنے مقررہ وقت پر کبھی بھی آ جائے گا، اور کوئی اسے روک نہیں سکتا، نہ سرخ بچھیا، نہ تیسری ہیکل، نہ کوئی قوم، بلکہ کوئی بھی اس کائنات میں ایسا نہیں کہ جب اس کی آمد کا وقت آ جائے تو وہ اسے روک سکے۔ اس لیے ہمیں اس حوالے کو یاد رکھنا چاہیے، اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، ان کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ بھونچال آئیں گے اور کال پڑیں گے۔ یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی کہ جب مسیح خداوند کی آمد ہوگی تو سب کچھ تیار ہوگا۔ اس کی آمد میں کوئی انسان روڑا نہیں اٹکا سکتا۔ شکریہ۔